میرے نبی کا فرمان ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے اپنے بھائی کی چغلی کی، غیبت کی، وہ ایسے سمجھے کہ اس نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ اب جو بھائی کی چغلی کرے وہ ایسے سمجھے کہ اس نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے، اور جو اپنے مجازی خدا کی غیبت کرے، جو عورت اپنے شوہر کا گلہ کرے، جو عورت اپنے شوہر کی چغلی کرے، اس کے بارے میں کیا کہو گی؟ بتاؤ، وہ حرام گوشت نہیں کھاتی ہوگی، وہ مرے ہوئے شوہر کا گوشت نہیں کھاتی ہوگی، وہ مردہ گوشت نہیں کھاتی ہوگی۔ اب جو عورت ہر وقت مردہ گوشت کھاتی ہی رہے، شوہر کا مردہ گوشت کھاتی کھاتی، شوہر کی غیبت چغلی کرتی کرتی مر جائے، اس عورت کے ساتھ ایسا نہ ہو تو کیسا ہو؟ اس عورت کا اس طرح کا انجام نہ ہو تو کس طرح کا ہو؟ جیسی کرنی ویسی برنی، سب کچھ کرنا، شوہر کی غیبت نہ کرنا، شوہر کی چغلی نہ کرنا۔ اگر کرو گی تو یاد رکھنا، تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تیری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ تجھے اس طرح رسوا کرے گا، اس طرح ذلیل کرے گا کہ تو دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ تیسرا گناہ، بیوی کا کوئی ایسا جملہ جو اپنے شوہر کے گزرے ہوئے گناہ پر شرمندگی دلاتا ہو۔ مطلب شوہر نے کوئی ایسا گناہ کیا تھا، کوئی ایسی خطا کی تھی، غلطی کی تھی، بیوی کے سامنے خطا ہوئی تھی، پھر شوہر نے بیوی کے سامنے اللہ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبولیت کا شرف عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے شوہر کی توبہ قبول فرما لی۔ اب اللہ نے تو معاف کر دیا مگر بیوی معاف نہیں کر رہی۔ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے، اللہ کی ذات سے کبھی کوئی تانا نہیں ملے گا، اللہ کی ذات سے کبھی کوئی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مگر ایک بیوی ہے جو ابھی بھی وہی گناہ یاد کروا کے شوہر کو شرمندہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ جب جب بیوی وہ گناہ شوہر کو یاد دلاتی ہے اور شرمندہ کرتی ہے، اس وقت شوہر کا دل ٹوٹ جاتا ہے، شوہر کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، شوہر اللہ سے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اللہ تو نے تو مجھے معاف کر دیا مگر تیری بندی مجھے کیوں نہیں معاف کر رہی۔ نمبر 3، بیوی کا ایک ایسا جملہ جو شوہر کو معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہ رکھے۔ بیوی کا ایک ایسا جملہ جس کی وجہ سے شوہر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، کوئی ایسا جملہ جو شوہر کی عزت نفس پر وار کرتا ہو۔ بیوی کی گھٹیا حرکت کی وجہ سے، بیوی کے اس گھٹیا سے جملے کی وجہ سے، اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے سر اٹھا کے چلنے والا شوہر، گلی محلے میں سر اٹھا کے چلنے والا شوہر، بیوی کا یہ جملہ شوہر کی گردن جھکا کے رکھ دے، شوہر کا سر جھکا کے رکھ دے۔ بیوی محلے میں 4 عورتوں کے سامنے وہ باتیں کرتی ہے جن سے اسلام نے سخت منع کیا ہے۔ شوہر کی راز کی باتیں جو بیوی اپنے بچوں کو نہیں بتا سکتی، شوہر کی وہ راز کی باتیں جو بیوی اپنی سہیلیوں کو نہیں بتا سکتی، اپنے ماں باپ کو نہیں بتا سکتی، بہن بھائیوں کو نہیں بتا سکتی، وہ محلے کی 4 عورتوں کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کرتی ہے اور شوہر کی عزت نفس پر وار کرتی ہے، اور معاشرے میں شوہر کی گردن جھکا کے رکھ دیتی ہے، شوہر کا سر جھکا کے رکھ دیتی ہے۔ نمبر 4، شوہر کے احسانات کی ناشکری کرنا، احسان فراموشی کرنا۔ نمبر 5، شوہر کو اس کی غربت کے تانے دینا۔ فرمایا سب کچھ کرنا، یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ شوہر کے سامنے یہ 5 جملے کبھی بھی نہ بولنا، اگر بولو گی تو یاد رکھنا تیرے گھر سے برکت اٹھ جائے گی، تیرے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ یہ 5 جملے تیرے گھر کی امیری کو غریبی میں بدل دیں گے، تیرے گھر کے سکون کو، تیرے گھر کی راحت کو، چین و قرار کو بے سکونی میں بدل کے رکھ دیں گے۔ ان 5 گناہوں سے پکی توبہ کر لینا۔ بیوی کے منہ سے یہ 5 جملے سنتے ہی محبت اور پیار کرنے والا شوہر نفرت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہائے، بیوی کو دل و جان سے چاہنے والے شوہر نے اپنا رخ نفرت کی طرف پھیر لیا۔ خدارا میرے بھائیوں، نفرتیں مٹاؤ، محبتیں بڑھاؤ، نفرتوں کا گلا دبا دو، نفرتیں مٹا دو، نفرتیں ختم کر دو، محبتیں بڑھاؤ۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر یہ 5 جملے بولنے والی عادت لیلا کے اندر موجود ہوتی
تو مجنو اسے پیار تو کیا نفرت کے قابل بھی نہ سمجھتا۔ اگر یہ بری عادت لیلا کے اندر موجود ہوتی تو آج اپنے ارد گرد معاشرے میں نظر دوڑا کر دیکھی اور غور کیجیے، جو گھر پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، جو گھر مصیبتوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، تو جان لینا بلکہ پکا یقین کر لینا کہ اس گھر میں ایسی عورتیں رہتی ہیں جو اپنے شوہروں کو یہ 5 جملے بڑے شوق سے بولتی ہیں۔ اس گھر میں شوہر کو 5 جملے بولنے والی آدھی عورت رہتی ہے، اور اسی عورت کی وجہ سے گھر میں رہنے والا ہر چھوٹے سے لے کر بڑا انسان پریشانی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ آج گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رزق بانٹنے والے فرشتے نہیں آتے۔ ایک وقت تھا کہ اس گھر کے اوپر ہر وقت رحمت کی بارش برستی رہتی تھی۔ ایک وقت تھا کہ اس گھر میں کبھی پریشانی نہیں آئی تھی، کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی تھی۔ ایک وقت تھا کہ رزق کی بارش برستی تھی، پیسوں کی بارش برستی تھی۔ لیکن افسوس، جب سے اس منحوس عورت کو گھر لے کر آئے، جب سے اس گنہگار عورت کو گھر لے کر آئے، جب سے اس 5 جملے بولنے والی آدھی عورت کو اپنے گھر لے کر آئے، تب سے رحمت کے فرشتے روٹھ گئے، رزق بانٹنے والے فرشتے روٹھ گئے، رزق میں برکت ڈالنے والے فرشتے روٹھ گئے۔ آج پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، مگر برکت نہیں ہے۔ 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، ابھی مہینہ ختم نہیں ہوتا، ختم ہو جاتی ہے۔ کہاں سے آئی کہاں گئی پتہ نہیں ہے۔ پھر ہم پیروں کے پاس بھاگتے ہیں، مولویوں کے پاس بھاگتے ہیں، پیر صاحب کوئی حساب کتاب لگائیے، 1 لاکھ تنخواہ لیتا ہوں، 2 لاکھ تنخواہ کوئی کم تو نہیں ہے۔ گھر میں اتنے خرچے بھی نہیں ہیں، گھر کے اتنے زیادہ کوئی خرچے ہی نہیں ہیں، فیملی بھی چھوٹی سی ہے میری۔ لیکن جیسے ہی مہینہ ختم ہوتا ہے، مہینہ ختم ہونے سے پہلے میری تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، پیسے ختم ہو جاتے ہیں، پھر مجھے قرض اٹھانا پڑتا ہے۔ ہم پیروں کے پاس تو بھاگتے ہیں، مگر ان چیزوں پر غور نہیں کرتے کہ ہمارے گھروں میں جو عورتیں بیٹھی ہیں وہ ان 5 جملوں کی عادی ہیں۔ وہ یہ 5 جملے بڑے شوق سے بولتی ہیں، جو جملے اللہ رسول کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہیں۔ اللہ ان 5 جملوں کو ناپسند کرتا ہے، اور یہ 5 الفاظ بولنے والی عورت کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ یہ 5 الفاظ بولنے والی عورت ہر وقت ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی ہی رہتی ہے۔ ان 5 جملوں نے پیار کو نفرت میں بدل دیا، محبتوں کو نفرتوں میں بدل دیا، امیری کو غریبی میں بدل دیا، راحت کو بے چینی میں بدل دیا۔ آج گھر کے چاروں طرف غربت منڈلا رہی ہے، مصیبتیں کھڑی ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں کھڑی ہیں۔ آخر وہ کون سے 5 جملے ہیں جنہوں نے میرے معاشرے میں اس قدر تباہی مچائی کہ جنت کے ٹکڑے گھر کو جہنم کا گڑھا بنا کے رکھ دیا، پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا کے رکھ دیا، تباہی کے سمندر میں غرق کر کے رکھ دیا۔ فرمایا پہلا جملہ، شوہر کے برے وقت، شوہر کے مصیبتوں کے وقت بیوی کے منہ سے نکلا کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا جملہ جو شوہر کے حوصلے کو پست کر دے، جو شوہر کے حوصلے کو کمزور کر دے، جو ہارے ہوئے شوہر کو مزید ہرا کے رکھ دے، جو شوہر کو ڈپریشن کا شکار کر دے، جو شوہر کی پریشانی مزید بڑھا کے رکھ دے، شوہر کو اور زیادہ پریشان کرنے پر مجبور کر دے۔ بیوی کے اس جملے کی وجہ سے بے یارو مددگار شوہر تنہائی میں بیٹھ کے آنکھوں سے اتھرو بہا کے، آنکھوں سے خون کے آنسو بہا کے رو کر اللہ کے سامنے شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اس عورت کو نکاح میں قبول کیا، تیری رضا کے لیے میں نے اس سے شادی کی، تجھے راضی کرنے کے لیے، تیری رضا کے لیے میں ایک اجنبی عورت کو اپنے گھر لے کے آیا، گھر کی ملکہ بنا دیا، رہنے کے لیے اچھا سا گھر دیا، پہننے کے لیے اچھے کپڑے دیے، کھانے کے لیے اچھا کھلایا، اچھا پلایا، اچھا پہنایا،
اسی تیری بندی کے لیے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے اپنی داڑھی مٹی میں گھسیٹ گھسیٹ کے کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر کھڑے ہو کر میں نے محنت مزدوری کی، اس سوچ کی بنیاد پر کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، میری بیوی کی چھوٹی موٹی آرزو پوری ہو جائے، چھوٹی موٹی خواہش پوری ہو جائے۔ میں بیوی کو اچھا کھلانا چاہتا ہوں، اچھا پلانا چاہتا ہوں، اچھا پہنانا چاہتا ہوں۔ آئیو میرے ربا، میں نے تیری بندی کے ساتھ کیا کیا اور تیری بندی نے میرے ساتھ کیا کیا؟ بجائے میرا حوصلہ دینے کے، جب میں امیر تھا، صحت مند تھا، اس کے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا رہا، آج جب میں برے وقت میں مبتلا ہوا تو بجائے مجھے حوصلہ دینے کے، بجائے میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملانے کے، الٹا میرے زخموں پر نمک چھڑک کے چلی گئی، مجھے دکھ دینے والا جملہ بول کے چلی گئی، میری تکلیف کو بڑھا دینے والا جملہ بول کے چلی گئی۔ اللہ، میں نے تیری بندی کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے تیری بندی کے اوپر کتنے احسان کیے اور تیری بندی نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اللہ، میں اپنے معاملات تیری عدالت میں پیش کرتا ہوں، اپنے مقدمات تیری عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ میں کچھ نہیں کروں گا اور نہ ہی تو کچھ کرنے کی میرے اندر ہمت رہی ہے۔ اللہ، میں اپنے معاملات تیری عدالت میں پیش کرتا ہوں، تو جان، تیری بندی جانے۔ ہائے، میں نے تیری بندی کے ساتھ کیا کیا، تیری بندی نے میرے ساتھ کیا کیا۔ ہائے، شوہر کے منہ سے یہ بد دعا نکلنے کی دیر ہوتی ہے، یہ جملہ نکلنے کی دیر ہوتی ہے، بس پھر کیا ہوتا ہے، عورت کے مقدر میں، عورت کی قسمت میں اللہ کی طرف سے تباہی لکھ دی جاتی ہے، پھر بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے، ضلالت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس عورت کو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ ایسی عورتوں کے لیے ایک عبرت ناک واقعہ ہے، سبق آموز واقعہ ہے۔ آپ ایک بار یہ واقعہ دل کے کانوں سے سن لیں، توبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے صلح کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر آپ بھی ان عادتوں میں مبتلا ہیں تو ان عادتوں کو جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینک دیں گے۔ وہ ایک خوبصورت عورت تھی، حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ شہزادی تھی، حسن اتنا کہ چاند بھی دیکھے تو شرما جائے، مگر افسوس کہ یہ خوبصورت عورت بیمار ہو گئی۔ اس قدر بیمار ہوئی کہ عزیز و اقارب نے دنیا میں جتنے بڑے بڑے حکیم طبیب تھے سب کو گھر میں بلایا، علاج کروایا، مگر بے سود رہا۔ ہر چھوٹا موٹا بڑا حکیم، ہر تجربہ کار حکیم آ رہا ہے، علاج کر رہا ہے، جا رہا ہے، مگر بے سود۔ کسی کی دوائی اثر نہیں کر رہی، کسی کی دوا اثر نہیں کر رہی، کسی پیر کا دم اثر نہیں کر رہا۔ تو کسی سمجھدار شخص نے کہا کہ فلاں شہر میں ایک نامی گرامی حکیم رہتا ہے، بہت زیادہ مشہور ہے، وہ حکیم بھی ہے، اللہ والا بھی ہے، حکیم بھی ہے، اللہ کا ولی بھی ہے، اس نے اللہ کے ساتھ اپنے معاملات درست کر رکھیں، اللہ کے ساتھ صلح کر رکھی ہے، کیوں نہ اسے بلایا جائے۔ اگر وہ حکیم آ جائے علاج کے لیے تو میں یقین سے کہتا ہوں تمہاری عورت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو عزیز و اقارب نے بڑی مشکل سے اس حکیم کو اپنے گھر میں بلایا۔ حکیم صاحب آ گئے خوبصورت عورت کا علاج کرنے کے لیے۔ حکیم صاحب نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو فرمایا کہ مریض کے کمرے کے اندر جتنی عورتیں مرد ہیں سب کے سب باہر نکل جائیں، میں اکیلا کمرے کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں، میں حکیم اکیلا اندر جا کر عورت کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ حکیم کا فرمان سنتے ہی سب عزیز و اقارب عورتیں مرد کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ کمرہ جس کمرے کے اندر یہ زندہ لاش پڑی تھی، یہ مریضہ پڑی تھی، سب لوگ کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب جیسے ہی حکیم صاحب نے کمرے کے اندر قدم رکھا، جیسے ہی حکیم کی نظر خوبصورت مریضہ عورت کے چہرے پر پڑی، جیسے ہی حکیم اللہ والے کی نظر مریضہ کے چہرے پر پڑی تو ایک دم حکیم کی چیخ نکل گئی، حکیم کی چیخ نکل گئی۔ حکیم کو بھول گئی اپنی دوائیاں، حکیم کو بھول گیا اپنا ساز و سامان،
حکیم کو بھول گیا اپنا بیگ۔ حکیم دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکلا، روتا ہوا چیختا ہوا الٹے پاؤں کمرے سے باہر نکلا۔ عزیز و اقارب دوڑ کر آئے، حکیم صاحب کیا ہو گیا؟ اگر حکیموں کی بھی چیخیں نکل گئیں تو ہمارے مریض کہاں جائیں گے؟